السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اچھا گمان رکھیے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ سے ملا ہے، اس نے سلام نہیں کی تو آپ اسے سلام کر دیجئے۔ کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے بڑھ کر سلام کر لیجئے۔ کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو اس کے گھر چلے جائیے، اس کو منا لیجئے۔ گمان ہمیشہ اچھا رکھیے اور پازیٹیو گمان کے ساتھ پازیٹیو ہو کے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تب کیجئے، نیگیٹو ہو کے کوئی بھی فیصلہ نہ کیجئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ خلیفہ منصور عباسی وہ شخص ہے جس نے بغداد کا شہر بنایا۔ عباسی دور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے دور جو تھا وہ خلیفۃ الراشدین کا تھا۔ اس کے بعد کا جو دور تھا وہ حضرت امیہ کا دور تھا، جسے امی خلفاء کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دور تھا وہ عباسی خلفاء کا دور تھا، اور امیہ کے جو بادشاہ تھے جب ان کی سلطنت گری تو ان کا ایک خلیفہ عبد الرحمن تھا جو کہ اسپین بھاگ گیا تھا، اور بعد میں جو سلطنت یہاں پہ قائم ہوئی وہ عباسی دور کی خلفاء نے عباسی دور یعنی کہ قائم ہو گیا۔ تو عباسی دور میں بغداد کو اتنی ترقی ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے عظیم شہر بن گیا۔ بغداد جیسے ایک شہر کی تعمیر بڑا مہنگا منصوبہ تھا، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ منصور کو اس کے اخراجات بہت گراں گزرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس کے درباری ابو ایوب موریانی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ کسرا کے محل جو بغداد سے کچھ فاصلہ پر ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور ان کا اینٹ اور پتھر بغداد کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ خلیفہ منصور کے وزیر خالد بن برمک کو اس خبر کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایسا نہ کیجیے۔ کسرا کے محل اسلام کی فتح کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کر ہماری نسلوں کے اندر اسلام کی عظمت کا یقین بڑھتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کو توڑنے کا جو خرچ ہے وہ اس سے حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ ہے۔ مگر خلیفہ منصور نے خالد بن برمک کی رائے کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ تم کسرا کے محل کو توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک عجمیت کا تعصب پایا جاتا ہے۔ خالد بن برمک عجمی جو کہ ایرانی تھا، خلیفہ منصور نے اس کی رائے کو اس کے ایرانی نسل ہونے کے پس منظر میں دیکھا اور سمجھا کہ وہ کسرا کا محل توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسرا کی عظمت کا نشان باقی رہے، یعنی کہ اس جگہ پہ خلیفہ جو تھا وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو گیا۔ اور اس طرح خلیفہ منصور نے کسرا کے محل کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ مزدوروں اور کارکنوں کی ایک فوج اس کام پر لگ گئی کہ وہ محل کو توڑے اور اس کے پتھروں کو گدھوں اور کھچروں پر لاد کر بغداد لے کر آئے۔ مگر بہت جلد منصور کو اندازہ ہوا کہ اس طرح جتنا عمارتی سامان ملتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے درمیان ہی میں اس کام کو روک دیا۔ کسی کے مشورہ کو مشورہ کی حیثیت سے دیکھیے، اس کو بدنیتی پر محمول نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا قیاس غلط ہو اور مشورہ دینے والے نے واقعی وہ مشورہ دیا ہو جو آپ کے لیے سب سے بہتر اور مفید ہو۔ تو اس طرح خلیفہ منصور عباسی جو کہ بغداد کے شہر میں حکومت کر رہا تھا، اس کا دارالخلافہ تھا، تو بغداد بڑی ترقی میں تھا۔ اس وقت بڑی یونیورسٹیاں چل رہی تھیں وہاں پہ، اور لوگ دور دراز علاقوں سے پڑھنے آتے تھے، مغرب سے بھی لوگ پڑھنے آتے تھے، اور بغداد کے شہر میں روشنیاں تھیں اس وقت، اور جو یورپ ہے وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں پہ ان کے روڈ کچے ہوتے تھے اور کیچڑ ہوتا تھا وہاں پہ، اور بغداد کے روڈ پکے ہوتے تھے اور روشنی دار ہوتے تھے۔ تو بغداد کا شہر تو آلریڈی ترقی میں تھا، تو اس کے فیصلہ نے کسرا کا جو محل تھے اس نے وہ توڑ دیے، اس کے ایک فیصلے، اور اس کا فیصلہ جو تھا وہ اچھے گمان پر نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک بندہ جس کا نام خالد بن برمک تھا، اس کے مشورہ پر، جو اس کا مشورہ نہیں مانا اس نے، کہ وہ سمجھا اس نے کہ وہ ایرانی ہے اور اس نے مشورہ صحیح نہیں دیا، وہ چاہتا ہے اس کو بچانا چاہتا ہے کسرا کو، تو اس نے کسرا کے محل توڑ دیے۔ کسرا کے محل توڑنے سے وہ اس کو بغداد کو تو نہ بنا سکا، لیکن کسرا بھی اس نے
توڑ دیا مال. تو اس طرح اس نے اچھے گمان میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ نیگیٹو ہو کے گمان میں فیصلہ کیا اور اس کا نقصان اٹھایا اس نے.